اپنے لیڈر اور اپنے قائد عمران خان صاحب کے نظریے پہ بلیو کرتے ہیں. مولانا فضل الرحمان نے بھی اس دھاندلی کے پروسیس کے حوالے سے بات کی ہے, انہوں نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے. اس لیے یہ ریگنگ کا پروسیس پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کیا گیا ہے, اس کو ہم مدر آف آل ریگنگ ڈکلیئر کر رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف مرکز میں اور صوبوں میں انشاءاللہ تعالی حکومت بنانے جا رہی ہے. بالکل چیف جسٹس کی ریزگنیشن کا مطالبہ نہیں کرتا. عمران خان صاحب نے بارہا بات کی ہے, فوج بھی میری, ملک بھی میرا, اور میری جان بھی پاک فوج کے حوالے اور آرمڈ فورسز کے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ سوال جن لوگوں کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے وہ خود اس کا جواب دیں. ہماری صرف ڈیمانڈ ہے, ہم لوگ پاکستان تحریک انصاف آئین اور قانون پہ بلیو کرتی ہے. ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے, اور جو لوگوں کا نام جو اس پہ اکیوز ہوئے ہیں وہ اس انکوائری کا حصہ نہیں ہونا چاہیے, اور صاف شفاف انکوائری ہونا چاہیے. اور میں پھر ریپیٹ کروں گا کہ ایک انکوائری کے پیچھے ریزلٹ ڈیلے نہیں ہونا چاہیے. فل فور آپ فارم 47 کے تحت جو اصلی کینڈیڈیٹس ہیں جنہوں نے جیتا ہے ان کو ونر ڈکلیئر کریں, اور اس کے بعد انکوائری ضرور کریں اور صاف شفاف انکوائری کریں. ہمارا انٹائر فوکس جو ہے نا وہ سیٹوں پر ہے, اور اس سے نئے پنڈورے باکس ہم نہیں کھول رہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف ہم بالکل چیف جسٹس کی ریزگنیشن کا مطالبہ نہیں کرتے, نہ ہم نے کیا ہے نہ ہم کر رہے ہیں. جو ایلیگیشن لگے ہیں کمشنر نے دیے ہیں اس کے تناظر میں کہتے ہیں کہ ہماری موقف کی تائید ہوئی ہے, جو ہم کہتے ہیں کہ ہماری جیت کو کنورٹ کیا گیا ڈیفیٹ میں. اس کے سلسلے سے کوئی توجہ نہ ہٹائی جائے, اس کی انکوائری ہونی چاہیے. جو وہ ونر کینڈیڈیٹ کو ڈکلیئر کرتا ہے کہ یہ جیتا ہوا نہیں ہے, یہ ہارا ہوا ہے, اور ہارے ہوئے کو وہ جتوا رہا ہے اور صبح کے وقت کر رہے ہیں, ہم اس پہ فوکس کرنا چاہتے ہیں. اور یہی ہمارا بہت کلیئر, میں نے اپنی پریس ٹاک جس وقت شروع کی تھی میں نے یہ بات کہی تھی, اور یہاں پہ ہمارے چیئرمین بھی ہیں, ہم سارے یہاں پہ ذمہ داران بیٹھے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف مرکز میں اور صوبوں میں انشاءاللہ تعالی حکومت بنانے جا رہی ہے. ہمارے پاس نمبرز ہیں اور ہم لوگ پروف کریں گے. لیاقت چٹھا صاحب سے, کیونکہ انہوں نے یہ چیز یہاں کی ہے, ہمیں یہ معلوم ہے کہ فارم 45 ہمارے پاس موجود ہیں, اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان فارم 45 کے اوپر ہمارا فارم 47 ہونا چاہیے. آپ نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بات کی ہے, ہم لوگ بھی محب وطن ہیں. عمران خان صاحب نے بارہا بات کی ہے کہ فوج بھی میری, ملک بھی میرا, اور میری جان بھی پاک فوج کے حوالے اور آرمڈ فورسز کے. ہم لوگ اپنے پاک فوج, پاک فضائیہ, پاک آرمی, جتنے ہمارے مسلح افواج کے ساتھی ہیں ان ساروں کے لیے ہم نے ہمیشہ سپورٹ کیے, اور ہماری ملٹری ہوگی, ایک سٹرونگ ملٹری ہوگی تو جغرافیائی سرحدیں مضبوط ہوتی ہیں. کہ یہ کرسی دلوں پہ راج کرنے والے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی امانت ہے. ہمارا یہی آبجیکٹو ہوگا, ہمارا یہی ہدف ہے کہ ہم جتنے الیکٹڈ ساتھی پاکستان تحریک انصاف کے جس وقت ہم جائیں گے قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں, ہمارا سب سے پہلے ہدف ہے کہ جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب کو, بشرا بی بی کو, ہمارے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب کو, ہمارے پریزیڈنٹ پرویز الہی صاحب کو, ہمارے جتنے سینئر لیڈرشپ کی خواتین جیل میں اس وقت پابند سلاسل ہیں, ہمارے جتنے مرد حضرات سینئر لیڈرشپ جو کہ اس وقت پابند سلاسل ہیں, ہمارے ورکرز جو اس وقت, ہمارے ایکٹیوسٹ جو ہمارے سروں کے تاج ہیں جو اس وقت پابند سلاسل ہیں, ان کی بازیابی کے لیے فل فور ہم لوگ اقدامات کریں اور ان کو اپنے درمیان اور عوام کے درمیان لائیں. یہ ہمارا آبجیکٹو ہوگا. خواتین و حضرات, میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں کہ یہ تاریخی کامیابی 3 کروڑ سے زیادہ ووٹ جو پاکستان تحریک انصاف نے لیے, پاکستان کی عوام نے دیے, یہ اس وجہ سے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم کیا اور فرشتوں نے لوگوں کے دلوں میں یہ جگہ بنائی پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے نظریے کی, اور اس کی وجہ سے عوام نے ووٹ ڈالا پاکستان تحریک انصاف کے امیدواران کے حق میں. اور اس کے باوجود کہ ہمارے پاس بلے کا سمبل نہیں تھا, اس کے باوجود کہ ہمارے پولنگ ایجنٹس کو اٹھایا گیا, اس کے باوجود کہ ہمارے امیدواران کو اٹھایا گیا, ہمارے ایکٹیوسٹ کو اٹھایا گیا, جیل میں بند کیا گیا, اجازت نہیں دی گئی کہ ہم لوگ کھلی طرح کیمپین کریں, کہ وہ فارم 45 کی بنیاد پہ
فارم 47 جو آپ کا سمری آف دا کاؤنٹ جس کو کہتے ہیں، وہ اصلی معنی میں وہ نوٹیفائی کریں اور اس کو ایشو کریں، کیونکہ وہ سمری آف دا کاؤنٹ یا فارم 47 جس وقت ایشو ہوگا تو ہمارے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ فل فور ان کی نوٹیفیکیشن ہو سکے گی، اور یہ جعلی فارم 47 کو رد کیا جائے۔ یہ 1 یا 2 دنوں کا کام ہے، اس سے زیادہ نہیں، گھنٹوں کا کام ہے، اس کو فل فور کیا جائے۔ خواتین و حضرات، میں یہ بھی بات کہتا چلوں کہ یہ جو سلسلہ، یہ ریگنگ کا پروسیس پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کیا گیا ہے، اس کو ہم مدر آف آل ریگنگ ڈکلیئر کر رہے ہیں، جس ٹیکنیکل طریقے سے کر رہے ہیں۔ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، اس کو مدر آف آل ریگنگ ہم لوگ ڈکلیئر کر رہے ہیں، اور اس کو سخت الفاظ میں اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ لیاقت چٹھا صاحب نے بالکل درست کہا اور اس کا اعتراف کیا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے عوام کی پیٹ میں چھرا گھونپا ہے، بقول ان کے، لہٰذا یہ پاکستان کی عوام کا مینڈیٹ چرانے کی کوشش ہے جس کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں۔ پاکستان کی عوام نے بآواز بلند کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ہم لوگ 180 سیٹیں دے رہے ہیں اور وہ ہمیں ملنی چاہیے، اور اس کا انکشاف انہوں نے خود کیا۔ مختلف لوگ ابھی سامنے آ رہے ہیں، اللہ الحق ہے، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ لوگوں کی زبان سے، ہمارے مخالفین کی زبان سے خود بلوا رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑی انڈورسمنٹ ہے۔ اس عمل میں مولانا فضل الرحمان نے بھی اس دھاندلی کے پروسیس کے حوالے سے بات کی ہے، اور انہوں نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف سیاسی پارٹیاں، جس پہ جی ڈی اے سندھ میں پیر صاحب پگاڑو شریف اور ساتھی، ان ساروں نے مظاہرے بھی کیے اور اس چیز کو ہائی لائٹ کیا، اجاگر کیا کہ دھاندلی وہاں پہ بھی ہوئی ہے، اور ایک مخصوص پارٹی کو، یعنی کہ پیپلز پارٹی کو، یا وہاں پہ ایم کیو ایم اس کے بینیفیشریز ہیں۔ خواتین و حضرات، میں یہاں پہ یہ بات کہتا چلوں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس، انجینئرڈ ووٹ آف نو کانفیڈنس تو ہوا، پر پاکستان کی معیشت کو کیا ہوا؟ پاکستان کی معیشت کو جو ہٹ ہوئی، خواتین و حضرات، آپ کی ایک معیشت جو کہ 6% گروتھ ریٹ کے ساتھ چل رہی تھی، جی ڈی پی گروتھ ریٹ، وہ اچانک 1 سال کے اندر اندر منفی 0.3% پہ آ گئی۔ فارم 47 فل فور ایشو کیا جائے، اوریجنل، جس پہ پاکستان تحریک انصاف کے نمائندگان اور امیدواران کامیاب ہوئے تھے، ان کو الیکٹڈ ڈکلیئر کیا جائے۔ لانگ ٹرم میں اس کی انکوائری، جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، انڈیپینڈنٹ ججز ہونے چاہیے، اور جن لوگوں کے نام کمشنر راولپنڈی میں لیے ہیں وہ اس انکوائری کا قطعاً کسی قسم کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ ہم لوگ چیف جسٹس پاکستان سے بھی گزارش کریں گے کہ کیونکہ ان کا نام یہاں پہ لیا گیا، وہ ہمارے لیے محترم ہے، پر کیونکہ ان کا نام لیا گیا ہے تو سپریم کورٹ کا جو بینچ بنتا ہے اس سے وہ ہم لوگ احترام سے ریکویسٹ کریں گے ان سے کہ اس کا حصہ وہ نہ بنے، اور ایک انڈیپینڈنٹ پینل کے طور پہ، ایک جوڈیشل پینل کے طور پہ صاف شفاف جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے۔ پاکستان کے تحریک انصاف کے جتنے ساتھی تھے ان پہ متعدد ایف آئی آرز مختلف جگہوں پہ ہوئیں۔ میرے پاس نہ سلیمانی ٹوپی ہے نہ جادو کی چھڑی ہے۔ میں نے جو ٹرانزٹ بیل لی ہے، اور میں مشکور ہوں چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کا، مجھے مختلف عدالتوں میں حاضر ہونا پڑے گا کہ ایک وقت تقریباً 8 شہروں میں ایک ٹائم پہ مجھ پہ جو ایف آئی آرز ہوئی ہیں، تو میرے پاس یا اڑن تشتری بھی ہوتی تو ہر جگہوں پہ، یا سلیمانی ٹوپی بھی ہوتی، میں ہر جگہ پہنچ نہیں سکتا تھا۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ بوگس ایف آئی آرز کی کیا نوعیت ہے۔ کسی قسم کی اس پہ نوعیت ہے ہی نہیں، اور ہمارے سب ورکرز کے اوپر جو یہ بوگس ایف آئی آرز بنی ہیں وہ اس چیز کی علامت ہے کہ سب سمجھتے تھے، لوگ سمجھتے تھے کہ ان کو دیوار کے ساتھ لگائیں گے، یہ ٹوٹ جائیں گے، پر یہ پاکستان تحریک انصاف ہے۔ ہم لوگ اپنے لیڈر اور اپنے قائد عمران خان صاحب کے نظریے پہ بلیو کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کا یقین ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہم لوگوں نے اپنے موقف پہ ہم لوگ ڈٹے رہے اور ڈٹے
रहेंगे इंशाअल्लाह।